بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ حوض صغیر کرا رجل منه نهرا واجرى الماء. کرا کیا صیغہ ہے؟ کون سا فعل ہے؟ میں اچھی بولنا، یہ پوچھتا ہفت اقسام سے کیا ہے؟ ناقص ہے. کرا رجل منه نهرا واجرى الماء من الحوض فيه فتودع من ذلك النهر جازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ کہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ تھوڑا پانی ہو اس سے وضو کریں اور اس میں پانی گرے تو یہ جائز ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ چھوٹا حوض ہے، کھودی ایک آدمی نے اس سے نہر، چھوٹے حوض سے نہر تھوڑی نکلتی ہے، یعنی چھوٹی سی نالی اس نے آگے بنائی. چھوٹا حوض ہے، آگے اس نے نالی بنا دی، پرلی طرف ایک اور چھوٹا حوض کھود دیا تاکہ یہ پانی ادھر سے نکلے سارا ادھر جمع ہو. تو اس نے اور پانی اس نے اس نالی میں جاری کر دیا اس حوض سے. تو یہ جو پانی اس حوض سے نکل کر نالی سے گزرتا ہوا آگے جا کر جمع ہو رہا ہے، یہ جو درمیان میں نالی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر یہ وضو کر رہا ہے. تو یہ وضو اس کا جائز ہے، مستعمل پانی گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جاری ہے، وہ دوسرا چلو بھرنے تک وہ جو گرا ہے وہ آگے چلا گیا. بات سمجھیے؟ ویسے رکا ہوا ہو حوض صغیر تو اس میں وضو جائز نہیں ہے، اس طرح اس کو جاری کر کے اس سے وضو کرنا یہ جائز ہے. گل سمجھی؟ تو اس طرح یہ جاری پانی بن گیا. کیا بن گیا؟ حوض صغیر. کرا اے حافرہ نال وضاحت کی تھی مشکل لفظ دا معنی. حوض صغیر کھودی شخص نے اس حوض سے نالی. نار نہیں مانا کرنا، چھوٹے حوض کو نارا نکلنا تو پھر تو موجن لگ گئی. اور جاری کر دیا پانی کو حوض سے اس نالی میں. پس وضو کیا اس رجل نے یا اس کے غیر نے اس نالی سے تو جائز ہے وضو اس کا، اس لیے کہ اس نے وضو کیا ہے ماء جاری سے. تو ماء جاری ماء ایک مستعمل کے گرنے سے خراب نہیں ہوتا، وہ آگے چلا جاتا ہے. ہاں بشابہ. حوض صغیر کھودی رجل نے اس سے نالی اور جاری کر دیا پانی کو حوض سے اس نالی میں. پس وضو کیا رجل نے اس سے یا اس کے غیر نے. اس سے کتنا مانے انکو گزال کر رجل. پس وضو کیا رجل نے اور ذالک کا معنی کرنا اس رجل پہ جن نے کھودی. پس وضو کیا اس رجل نے. پس وضو کیا اس رجل نے. کس نے؟ جس نے کھودی. یہ گل ہے یا اس کے غیر نے. مطلب ہے کہ کسے وضو کیتا، مقصد ہے یا اس کے غیر نے نالی سے تو جائز ہے وضو اس کا. ذالک کا معنی کر سکوں اس نالی سے تو جائز ہے وضو اس کا. حوض صغیر کھودی رجل نے اس سے کس سے حوض سے نالی اور جاری کیا رجل نے پانی جاری کر دیا رجل نے حوض سے اس نالی میں. کیا جاری کر دیا رجل نے پانی حوض سے اس نالی میں. پس وضو کیا اس رجل نے یا اس کے غیر نے اس نالی سے تو جائز ہے وضو اس کا. آگے بھائی. وَإِنِ اجْتَمَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعٍ فاعل کون؟ وَإِنِ اجْتَمَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعٍ وَقَرَى رَجُلٌ مِّنْهُ نَهْرًا فَجْرَ الْمَاءُ فِيهِ فَتَوَضَّأَ
فأزر الماء فيه فتودع جاز وضوء الكل اگوں وچ نکا جہا لفظ لکھیا پڑھ چ من ہو منه اگے منه جاز اے نال اگے لکھیا ہے ثم جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة اگے وإن قلت یہ ایک صورت آ گئی ہے. اور اگر جمع ہو گیا وہ پانی جس کو جاری کیا بندے نے دوسری جگہ میں، یہ پانی اس نے نالی میں جاری کیا، آگے ایک جگہ میں جمع ہو گیا، اور کھودی رجل نے اس جگہ سے نالی آگے، پس جاری کر دیا پانی اس اگلی نالی میں، پس وضو کیا رجل نے اس نالی سے، سما پھر بسما اور پھر، یعنی اس طرح آگے نالیاں بناتے جائیں، وضو کرتے جائیں، تو جائز ہے وضو کل کا. شرط یہ ہے جب کہ ہو مکانین کے درمیان مسافت، ایک چھوٹا حوض بنایا نا تو اگلا ان کے درمیان تھوڑا سا سفر ہو، تھوڑا سا سفر ہو جی. وَإِن قلت اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو، اگرچہ درمیان میں سفر تھوڑا سا ہی ہو، یعنی اگرچہ ہو مسافت قلیلہ. ذکر کیا ہے اس کو محیط میں. وحد ذالک اور حد اس کی یہ ہے کہ کم از کم ایک حوض صغیر، ایک ٹوئے تے دوسرے ٹوئے دے درمیان جڑی نالی ہے کنی کو لمبی ہوئے، بھی کنے فٹ کم از کم. حد اس کی یہ ہے کہ نہ گرے مائع مستعمل اعضاء سے مگر پانی کے جاری ہونے کی جگہ میں. وہ جو پانی اوپر سے گر رہا ہے نا وہ وہاں گرے جہاں پانی چل رہا ہے جی. گل سمجھیا؟ ایک کدے 2 فٹ بھی نالی ہوئے تا بھی گزارا ہو سکتا ہے جی. سمجھ آؤندی پئی کو نہیں آؤندی پئی ہیں؟ 2 فٹ بھی کدے ہوئے نا نالی وچ تے تاں بھی مطلب پانی اون دے وچ گرے گا جتھوں پانی چل گئے. 1.5 فٹ ہوئے تاں بھی کم چل جاندا ہے جی. الا فی موضع جریان الماء، تو پس ہو جائے گا تابع واسطے مائع جاری کے اور نکل جائے گا استعمال کے حکم سے. قال قاضی خان نے فرمایا ہے اس لیے کہ جب ہو مکانین کے درمیان مسافت، پس پانی وہ پانی کے استعمال کیا ہے اس کو اول نے، وارد ہو جائے گا اس پر پانی جاری پہلے اس سے کہ اجتماع ہو اس کا مکان ثانی میں، پس نہیں ظاہر ہوگا استعمال کا حکم. بہرحال جب کہ نہ ہو دونوں چھوٹے حوضوں کے درمیان مسافت، پس پانی وہ پانی کے استعمال کیا ہے اس کو اول نے، پہلے اس سے کہ وارد ہو اس پر مائع جاری جمع ہو جائے مکان ثانی میں اور ہو جائے گا مستعمل، پس نہیں پاک ہوگا بعد اس کے انتہا. یہ جو کہا نا کہ پاک نہیں ہوگا، یہ اس قول پر ہے کہ مائع مستعمل نجس ہوتا ہے، مائع مستعمل نجس ہوتا ہے، اس قول پر ہے. ویسے مائع مستعمل کا آگے قانون آ جائے گا. آپ کے پاس 1 سیر مستعمل پانی ہے اور 2 سیر غیر مستعمل ہے، تو سیر کو غیر 2 سیر میں ملا دیں تو یہ سارا پانی ٹھیک ہے. غیر مستعمل زیادہ ہو اور مستعمل کم ہو، آپس میں ملا دیں تو وہ سارا غیر مستعمل کے حکم میں ہو جاتا ہے. بات سمجھیے؟ تو یہ قول وہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے. ایک قول یہ ہے فقہا کا. فتویٰ اس پر نہیں، فتویٰ اس پر ہے کہ مائع مستعمل طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. طاہر خود پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا نہیں ہے. اور اگر مجتمع ہو جائے وہ پانی
اللہ سے اجرا وہ پانی کے جاری کیا اس نے، مجتمع ہو جائے کہاں، فی موضن ایک جگہ میں، یہ نقشہ کو ذہن چ بنتا پہ، چھوٹا جا ٹویا ہے تو اندر وچوں کسے بندے نالی کڈی اگلے پاسے پانی چلا جائے تو وہ نالی تے بہ کے وضو کر رہے تے ٹھیک ہے، اگلے پاسے بھی ٹویا ہے اوتھے وہ پانی جمع ہوندا پہ، ہن اوتھوں اگا ایک بندہ نالی کڈدا پہ، اور کھودی رجل نے اس جگہ سے نالی، بس جاری کر دیا پانی کو اس نالی میں، بس وضو کیا رجل نے اس نالی سے، سما اور سما یعنی اس طرح تیسرے بندے نالی آگے بنا دی، وہ پانی پھر جمع ہو گیا، پھر چوتھے نے آگے نالی بنا دی، پھر پانی جمع ہو گیا جی۔ تو جائز ہے وضو کل کا جب کہ ہو دونوں جگہوں کے درمیان مسافت، کیڑی دو میں جگہ، وہ پہلا حوض تے اگلا حوض، یہ دو جگہ جڑی ہیں اگرچہ تھوڑی ہو، کون مسافت نہیں مسافت، اور اگر مجتمع ہو گیا وہ پانی جگہ میں، اور کھودی رجل نے اس سے نالی، اس سے کس سے، اور کھودی رجل نے اس جگہ سے نالی، پس جاری کر دیا پانی کو اس نالی میں، پس وضو کیا رجل نے اس نالی سے، پھر کا کیا مطلب ہے، یہ دوسرا بندہ ہے، پھر تیسرے بندے اگے نالی کڈی، چوتھی اگے کڈی، تو جائز ہے وضو کل کا جبکہ ہو دونوں جگہوں کے درمیان مسافت اگرچہ تھوڑی ہو، اور اگر مجتمع ہو وہ پانی ہو جائے یار، وہ پانی وہ پانی جس کو جاری کیا ہے، الذی اجرا، جس کو جاری کیا ہے، جائز ہے وضو کل کا جبکہ ہو دونوں جگہوں کے درمیان مسافت اگرچہ تھوڑی ہو، وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا أدخل رجل يده فيه وفي يده قذر لم يتنجس۔ یہ جو مسئلہ اب آ رہا ہے نا، یہ چیزیں اب ہیں نہیں، اس لیے سمجھنے مشکل ہیں جی۔ اے پنڈاں وچ خوہ سن نا تے او نان دی جگہ اتنے ہودی بنی ہوتی سی، اٹاں لگیاں نے سائڈاں تے اتوں ننگا ہے، کجا نہیں ہے جی، خالی ہے، تے پیچھے جتھے وہ بوکا پانی دا سٹدے نے نا، اندے وچ لوہے دی جالی لگی ہوندی سی، جندے وچوں او پانی سوراخاں وچوں باہر آوندا سی تے او اگے ہودی بنی دے وچ پانی جمع ہو رہا ہے، تے اندے وچوں کولے پر کے نہانا، یا اندے اگے ٹوٹی لگی ہے جڑی کھول کے تے نہانا جی، جی میں نائیاں دے بھی حوض بنے ہوندے نے جی حمام ہوتے جی، تے اے اس حمام دا جڑا حوض ہے نا، اے ان دی گل ہو رہی ہے، چھوٹا جہا ہوندا ہے، کوئی دردا نہیں ہوندا۔ معلّہ کے نوادر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ جزی ہے، کن سے؟ فقہ دے ساڈے بزرگ تین نے وڈے، تے انہاں دے جڑے اقوال نے نا جی وہ نقل کیتے جاندے نے، انہاں دے فتوے نقل کیتے جاندے نے، انہاں انج فرمایا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حمام کا جو پانی ہے یہ بمنزل مائع جاری کے ہے، کس چیز میں؟ اس کے نجس نہ ہونے میں، نجاست کے سبب سے، جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ یہ آپ سے ایک جزی روایت ہے، مسئلہ سمجھ آئیے۔ حتیٰ کہ جب داخل کر دیا کسی شخص نے اپنا ہاتھ فی ہے اس حمام میں اور پانی میں، اور اس کے ہاتھ میں گندگی تھی، قذرن گندگی، اس کے ہاتھ میں گندگی تھی، تو لم یتنجس
یہ حمام والا پانی نجس نہیں ہوگا، حمام والا پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے ایک روایت منقول ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ آگے فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے واختلف المتاخرون سے۔ اگر سمجھیا وہ جو کچھ متاخرون بیان کرن گے وہ اس پہ عمل کرنا ہے جی۔ اور اللہ کے نوادر میں ہے اور معلّہ کے نوادر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے حمام کا پانی منزل مائع جاری کے ہے، اس چیز میں نجاست کے سبب سے نجس نہ ہونے میں جب تک اثر زہر نہ ہو۔ مائع جاری کا کیا حکم ہے؟ نجاست گر جائے غیر مری تو کیا ہوتا ہے؟ نجس نہیں ہوتا۔ پرلے پاسے والا جتنے ڈگی وہ نجس ہے کہ نہیں؟ اور اگر نجاست مری ہو تو وہ نجاست نظر آ رہی، حتیٰ کہ جب داخل کیا رجل نے اپنا ہاتھ پانی میں اور اس کے ہاتھ میں گندگی ہے، یہ ازادی جزائے تو نہیں نجس ہوگا حوض۔ ہاں بشابہ۔ اور معلّہ کے نوادر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے حمام کا پانی بمنزل مائع جاری کی ہے، حتیٰ کہ جب داخل کرے رجل اپنا ہاتھ پانی میں اور رجل کے ہاتھ میں گندگی ہے تو نہیں نجس ہوا حوض، نہیں نجس ہوگا، تو نہیں نجس ہوگا حوض۔ اور معلّہ کے نوادر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے حمام کا پانی بمنزل مائع جاری کے ہے، حتیٰ کہ جب داخل کرے رجل اپنا ہاتھ پانی میں اور رجل کے ہاتھ میں گندگی ہے تو نہیں نجس ہوگا پانی۔ واختلف المتأخرون في بيان هذا القول، قال بعضهم مراده اے مراد ابو یوسف رحمہ اللہ بهذا القول حالة مخصوصة وهو ما اذا كان الماء يجري من الانبوب الى حوض الحمام انبوب الى حوض الحمام والناس یغترفون منہ غرفا متدارکا۔ اختلاف کیا ہے متاخرون نے اس قول کے بیان میں کہ آپ کا فرمان کا مطلب کیا ہے کہ حوض کا پانی گندا ہاتھ اس میں ڈالیں تو نجس نہیں ہوتا۔ بظاہر تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، کیونکہ وہ چھوٹا حوض ہے تو چھوٹے حوض میں گندگی گر جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ نجس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں متاخرون جو ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس قول کا مقصد کیا ہے۔ وہ بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی مراد حالت مخصوصہ ہے، حالت مخصوصہ کون سی ہے؟ واہ سندہ پہ، اور وہ حالت مخصوصہ یہ ہے، اور گو اے نال نہ سوال دا جواب ہے کہ ہوا کا مرجع ہے حالت، تلکل حالت، تو حالت مؤنث ہے ضمیر مذکر ہے تو وہ انما ذکر باعتبار المعنی ای الحال، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ضمیر مذکر لائی گئی ہے معنی کے اعتبار سے، حالت بمعنی حال۔ یہ سوال دا جواب ہے جی، یہ مسئلہ نہیں، یہ ناوی مسئلہ ہے جی۔ تو وہ حالت مخصوصہ کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پانی نجس ہے؟ وہ حالت مخصوصہ یہ ہے کہ ما اذا کان الماء، جب کہ پانی جاری ہو نالیوں سے، جتوں پچھوں بوکا پایا ہے نا تے اگے جالی لگی ہوندی جنہ نالیاں وچوں پانی نکل کے تے حوض وچ آ رہے، گل سمجھی آپ؟ انبوب
سمجھائیے، جب کہ پانی جاری ہو نالیوں سے، سوراخوں سے حمام کے حوض کی طرف، اور لوگ بھر رہے ہیں اس سے چلو مسلسل، سمجھائیے، یہ صورت مراد ہے۔ یہ صورت جو ہے نا یہ مائع جاری ہے کہ پچھوں پانی پی رہے، ایک بندہ پانی پا رہا ہے، سندا پہ تے اگوں بندے جڑے نے نا اندے وچوں اپنے اپنے کولیاں نال پانی پا کے تے نہاندے پے نے، تے پچھوں پانی آ رہا ہے، اگوں او جتھے ڈگدا پیا نہ کے اندے وچوں او اپنے اپنے برتناں نال نہائی جا رہے ہیں۔ یہ جو حالت مخصوصہ ہے اس کو آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت یہ پانی گویا کہ مائع جاری ہے، لہذا اس وقت جو بندے آئے ہیں ان میں سے اگر کسی کے ہاتھ کے ساتھ گندگی اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور وہ چلو اٹھا کر اپنے اوپر ڈالا ہے تو پانی گندا نہیں ہوگا جی۔ بات سمجھی؟ یہ جو خاص حالت ہے نا، اس حالت والے پانی کو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ پانی نجس نہیں، نجس نہیں ہے۔ آ رہا ہے پیچھے سے، آگے سے لوگ بھر رہے ہیں جی، ہے جمع ہوتا پیا اتنے، لیکن بچوں لوگ فٹو فٹ بھر رہے ہیں جی۔ یہ گویا کہ کی ہے، پانی مائع جاری ہے۔ یہ خاص حالت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ کیڑی حالت ہے مول جواد؟ آ رہا ہے وہ انبوب سے، وہ نالیوں سے جہاں ڈالا جاتا ہے پانی، ان تک چھانی لائی نہیں تک پانی میں گند نہ آگے ڈگے جی، تو لوگ آگے سے وہاں سے لے رہے ہیں، یہ مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور اختلاف کیا ہے متاخرون نے اس قول کے بیان میں، آپ نے جو فرمایا کہ پانی مائع جاری کے حکم میں اور کسی نے گندا ہاتھ ڈال دیا ہے تو نجس نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے اس کا؟ بظاہر تو سوال ہوتا ہے کہ نجس ہونا چاہیے، تو اس قول میں کالا فرمایا بعض فقہا نے، مراد آپ کی یعنی مراد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس قول کے ساتھ حالت مخصوصہ ہے، اور وہ حالت جب کہ پانی جاری ہو سوراخوں سے امام کے حوض کی طرف، اور لوگ بھر رہے ہیں اس سے چلو پے در پے، متدارک بکسر الراء اے متلاحقا یلحق بعضہ بعضا، سمجھ آئیا؟ ایک نے بک پڑھا، دوجے پڑھا، تریجے پڑھا، مسلسل، سمجھ آئیا؟ یہ قول بے آپ دے فرمان دا اے مطلب ہے، یہ قول مختار ہے قاضی خان کا اپنے فتاوی میں، کل سمجھیا؟ تو انہوں نے فرمایا اپنے فتاووں میں، پس اگر داخل کر دے بندہ اپنے ہاتھ کو حوض میں اور اس کے ہاتھ پر نجاست ہو، اگر ہو پانی ساکن نہیں داخل ہو رہا اس حوض، اس میں کوئی شے اس کی نالیوں سے، اور نہیں بھر رہا کوئی انسان اپنے پیالے سے، تو اب حوض کا پانی نجس ہو جائے گا، کل سمجھیے؟ اس لیے کہ نہ پیچھے سے آ رہا ہے اور نہ آگے لوگ اس سے چلو بھر رہے ہیں، تو وہاں رکا ہوا ہے، تو یہ حوض صغیر ہے، لہذا اب تو، اور اگر لوگ چلو بھر رہے ہیں حوض سے، لوگ بھر رہے ہیں حوض سے، قصا کی جمع قصاؤن پیالے، اپنے برتن بھر رہے ہیں اور نہیں داخل ہو رہا نالیوں سے پانی، یا عکس پر ہے کہ نالیوں سے آ تو رہا ہے، حوض میں جمع ہو رہا ہے، آگے لوگ بھر نہیں رہے ہیں، سمجھائیے؟ کل جو ہے نا یا چار صورتیں ہیں، حمام کے اندر جو پانی ہے نالیوں سے آ بھی رہا ہے اور ادھر سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، دونوں کام اکٹھے، یا پانی ہے نہ لوگ بھر رہے ہیں نہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہاں جمع ہے، دو صورتیں۔ تیسری صورت حمام کے پانی کو لوگ بھر رہے ہیں اپنے پیالوں سے، پیچھے سے آ نہیں رہا، یا ابھی پیچھے سے پانی جاری ہے، بھرا جا رہا ہے حوض اور لوگ اس سے لے نہیں رہے، چار صورتیں ہیں،
کل سمجھیا؟ ایک صورت متن میں آ گئی، اس میں وہ پانی جاری ہے، دوسری ابھی بیان ہوئی ہے کیا؟ کہ پانی پیچھے سے فین ادخال یادہ فی الحوض والیہ نجاست ان کان الماء ساکنا لا يدخل فی شیء من انبوبہ ولا یغترف انسان بالقصعۃ فسات یتنجس. کل سمجھیا؟ اب دوسری دو صورتیں کہ لوگ چلو بھر رہے ہیں، لوگ بھر رہے ہیں حوض سے اپنے پیالے اور نالیوں سے داخل نہیں ہو رہا، یا اس کا عکس کہ داخل تو ہو رہا ہے لوگ آگے سے بھر نہیں رہے. تو اب اگر کسی نے گندا ہاتھ اس میں ڈال دیا تو کیا حکم ہے؟ ان دو صورتوں میں اختلاف کیا ہے. اس میں اکثر فقہا کہ اس پر ہیں کہ حوض کا پانی نجس ہو جائے گا، حوض کا پانی نجس ہو جائے گا، ان دو صورتوں میں بھی نجس ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ النَّاسُ، اور اگر لوگ چلو بھر رہے ہیں اپنے پیالے اور داخل ہو رہا ہے پانی نالیوں سے، تو اختلاف کیا ہے اس میں. اکثر اس پر ہیں کہ نجس نہیں ہوگا. انتہا. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنبَغِي أَن يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ، یہ وہ شے ہے جس پر اعتماد کیا جائے کہ تینوں صورتوں میں کی ہو جائے گا. اور ایک صورت میں کون سی صورت میں؟ پانی اوپر سے آ بھی رہے اور لوگ بھر بھی رہے. اب اگر کوئی بندہ گندا ہاتھ ڈال دے یا کوئی نجاست گر جائے غیر مری ہو تو وہ تو دریا میں چھٹوتا بھی پلیت ہے جتنے ڈگی پی ہے، غیر مری تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. گل سمجھی کہ نہیں؟ وہ پانی نجس نہیں ہوگا. باقی تین صورتوں میں نجس ہو جائے گا. اگے چل مانا کر شاباش. اور اختلاف کیا ہے متاخرون نے اس قول کے بیان میں. فرمایا ہے بعض فقہا نے مراد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی حالت مخصوصہ، اس قول کے ساتھ حالت مخصوصہ ہے، حالت مخصوصہ ہے. اور وہ یہ ہے جب کہ پانی جاری ہو سوراخوں سے حمام کے حوض کی طرف اور لوگ بھر رہے ہوں اس حوض سے چلو پے در پے متلاحقاً مسلسل. اور اختلاف کیا ہے متاخرون نے اس قول کے بیان میں. کہا ہے بعض نے مراد امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی اس قول کے ساتھ حالت مخصوصہ ہے، اور وہ جب کہ ہو پانی جاری سوراخوں سے حمام کے حوض کی طرف اور لوگ بھر رہے ہیں اس سے چلو پے در پے. چل شباب. ومنهم من قال هو ماء الحمام عنده أي عند أبي يوسف رحمه الله بمنزلة الماء الجاري على كل حال لأجل الضرورة. ألا يرى أن الحوض غیب دا سیغاوت مجهول پڑی دیں. ألا يرى أن الحوض الكبير والحكم. الا تو بعد مخاطب دا سیغاوت معلوم پڑھنا ہے. الا ترا جے غیب دا سیگا ہوئے تے مجہول پڑھنا ہے. سمجھ آندی پئی جے؟ الا یرا ان الحوض الكبیر الحق بالماء الجاری على كل حال لاجل ضرورت. بعض متاخرین یعنی بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حمام کا پانی بمنزل مائع جاری کے ہے ہر حالت میں. کس میں؟ ہر حالت. خواہ لوگ مسلسل چلو بھر رہے ہوں سمیت داخل ہونے پانی کے نالیوں سے یا نہ. کل سمجھیا؟ یعنی چار صورتیں جو بنی ہیں چاروں صورتوں میں وہ پانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ ضرورت ہے. کیا ہے؟ ضرورت ہے. لاجل ضرورت ہے، ضرورت کے پیش نظر. جی
گل سمجھی ہر بندے کول برتن او ہن دی گل نہیں کہ ہر بندے کول برتن نہیں تے اوتھے جا کے نہانا پیندا سی جی گھراں وچ جگہ کوئی نہیں پانی کوئی نہیں بندوبست نہیں باہر خوہ اوتھے حمام بنے نے جا کے نہانا ہے اون دے وچ پانی ہے تے پانی وچ ہے تے لہذا ضرورت کے پیش نظر اس پانی کو آپ نے جاری کا حکم دیا مائے جاری کا اس پر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جو حوض کبیر ہے کون دا در دا یہ ساکن ہے کہ جاری ہے حقیقتاً کہ جاری ہے ساکن ہے لیکن اس کو جاری کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے ہر حالت میں خیال سمجھیے کیوں ضرورت کے پیش نظر کس کے پیش نظر کہ اگر گندگی گر جائے اور حکم لگا دیں کہ سارا نجس ہو گئے تو دنیا میں بہت ساری جگہوں میں لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے کہ صرف یہ ایک ہی تو پانی تھا ان کے پاس پورے گاؤں کے پاس اور ہے کو نہیں ہے اس میں اس نے پیشاب کر دیا ہے اب پورا گاؤں پانی کہاں سے لائے کپڑے دھونے کے لیے وضو کرنے کے لیے مثلا بن ہے جن دے تو لوکی پورا سال جڑے نا جی تلا لے لو پورا سال اس تے گزارا کرتے ہیں جی اے ٹوبل موٹر شوٹر تو نظام بنیا اج تو 15-20 سن 75 دی گل ہے مینوں یاد ہے پرلے پنڈا سارے کلیام شریف اگے پیچھے لڑکے سن وہ بننا ہوندیاں سن سارا سال عورتاں تے کپڑے دھوندیاں نے اتوں ڈنگراں نوں پانی پیاندے نے سارے کام کرتے ہیں اگر وہ یہ حکم لا دیتا جائے کہ بھی کسی پیشاب کیتا ہے تو کی ہو گیا وہ تو گراں والے مر گئے سارا سال دسے جی گل سمجھیے تو یہ اس مجبوری کے پیش نظر مائے ساکن کو مائے جاری کہتے ہیں تو لہذا جب مجبوری ہے تو حمام والے پانی میں بھی تو مجبوری ہے اس لیے وہ بھی جاری کے حکم میں لیکن معتمد وہ ہے جو پہلے گزر گئے ایک صورت میں اور متاخرین میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ حمام کا پانی عند ابی یوسف رحمہ اللہ منزل مائے جاری کے ہے ہر حال میں باوجہ ضرورت کے اب اس پر تنویر اس گل نو سمجھانے واسطے روشنی اللہ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات یہ مانا کرنا تھا جب مخاطب ہوئے تو کیا نہیں دیکھا تو نے گل سمجھیا کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات حوض کبیر لاحق کیا گیا ہے مائے جاری کے ساتھ ہر حالت پر باوجہ ضرورت کے باوجہ مانا کر شابہ اور ان متاخرین میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ حمام کا پانی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بمنزل مائے جاری کے ہے ہر حال پر باوجہ ضرورت کے کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ حوض کبیر لاحق کیا گیا ہے مائے جاری کے ساتھ ہر حال پر باوجہ ضرورت کے اور متاخرین سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حمام کا پانی عند ابی یوسف رحمہ اللہ بمنزلہ مائے جاری کے ہے ہر حال پر بوجہ ضرورت کے کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ حوض کبیر لاحق کیا گیا ہے مائے جاری کے ساتھ ہر حال پر بوجہ ضرورت کے والے قائل جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ منع کرے ضرورت کو حمام کے حوض میں جب کہ نہ ہو چلو بھرنا پے در پے لعدم الحرج فی التحرز اور بوجہ ممکن ہونے اس کے غسل کرنے کے بغیر مشقت کے برخلاف حوض کبیر کے یہ جو حمام کا حوض ہے اس سے بچنا ممکن ہے بات سمجھیے
کہ کسی برتن کے ذریعے پانی لے لیں، اگر چلوؤں سے نکالنا ہو تو جو ہاتھ گندا ہے وہ نہ ڈالیں، دوسرا ہاتھ ڈال کر اس کو دھو سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں تو جائز ہے، برخلاف حوض کبیر کے، وہاں تو مجبوریاں ہیں، ڈنگر آتے ہیں پانی پیتے ہیں، وہیں پیشاب کر دیتے ہیں، بچے آ رہے ہیں انہوں نے پیشاب کر دیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو حمام کا حوض اس کو حوض کبیر پر قیاس نہیں کر سکتے، بات سمجھیے، اے مطلب یعنی یہ سوال، اس لیے معتمد کون سی صورت ہے، چل شاباش چل. ولو ادخل الجنوب او المحدث يده في حوض الحمام لطلب القصعة وليس على يده نجاسة حقيقية يتنجس ماء الحوض عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهم الماء طاهر ولو ادخل اگلا طاهر ومطهر. دھیان کریں جی، اور اگر داخل کیا جنبی نے یا بے وضو نے اپنا ہاتھ حمام کے حوض میں پیالہ طلب کرنے کے لیے، گل سمجھی، ایک تے وے نا بے مجبوری ہے تو اور برتن کونی تے کھبے ہاتھ نال پانی تھوڑا جا کڈ کے سجے نو دھونا، اینا کوئی دی اجازت ہے، پیچھے پڑ چکے ہو، اے نہیں سیدھا وچ باں پائی بھی وچ میرا پیالہ ڈگیا کڈنا ہے جی، سمجھ آؤندی نا جی، مثال طور تے پیالے نال پانی کڈنا جاندا ہاتھوں چھٹیا پیالہ تے پیالہ وچ ڈب گیا تے ہن کڈنا ہے جی، تے اج ہاتھ دھوتے کوئی نہیں سمجھیا ہے جنبی یا بے وضو تے نے وچ ہاتھ پایا پیالہ کڈن واسطے، آیا پانی مستعمل ہویا کہ نہیں ہویا، گل سمجھی، ایسے ہوتے باقی چھوٹیاں ٹینکی شینکی ساری قیاس کر لو جی، حمام وہ حمام تے رہ گئے تے ٹینکیاں تے نہ کریں جی، ڈرم سمجھ آندی پئی آ، بالٹی، یہ سارے اس سے قیاس کر لو جی، کہ پیالہ طلب کرنے کے لیے بلا نیت رفع حدث، رفع حدث کی نیت نہیں ہے، ہاتھ دھونے دی نیت کر کے ہاتھ نہیں وچ پایا، یہ مطلب رفع حدث کہ نیت کیتی سے انہیں کس واسطے پایا ہے، سمجھ آتی بھی گل، ذرا دھیان کرے جی، اور اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ بھی نہ تھی، حقیقیہ کیڑی کوئی منی شنی کوئی اور شے لگی ہوئے، اے بھی حکمی تو ہے نا، بے بزائی تے جنابت حقیقیہ نہیں، تو اس نے ہاتھ ڈال دیا تو حوض کا پانی نجس ہو جائے گا عند ابی حنیفہ، گل سمجھیے، امام صاحب کے نزدیک پانی رحمہ اللہ تعالی، لیکن یہ جو نجس کا قول ہے نا، یہ بنا ہے اس روایت پر کہ مائع مستعمل نجس ہوتا ہے، مائع مستعمل نجس ہوتا ہے، اس روایت پر یہ فتویٰ ہے، کل سمجھیا، کیونکہ مائع حوض کا پانی ہو گیا ہے مستعمل بے زوال الحدث عن یدہ، ہاتھ سے حدث زائل ہو گئی ہے، ہاتھ سے کیونکہ نیت کے بغیر بھی اگر کوئی بندہ وضو کرے تو وضو ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں، تو لہذا ہاتھ کی حدث پانی میں زائل ہو گئی ہے، اس لیے یہ پانی نجس ہو گئے، پانی یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، گل سمجھیا، انہیں منع کرے ایک باری، اچھا جی، اور اگر داخل وہ صاحبین کال کو پڑھ دیں، اور اگر داخل کیا جنبی نے یا بے وضو نے اپنا ہاتھ حمام کے حوض میں پیالہ طلب کرنے کے لیے، کیا مطلب، یعنی رفع حدث کی نیت کے بغیر، اگر تون واسطے بچ ہاتھ پایا پھر تو خام خام مستعمل ہو گیا، پھر تو اختلاف نہیں نا، اور نہیں ہے اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ، حکمیہ ہے کہ کوئی نہیں، چلے تو نجس ہو جائے گا حوض کا پانی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر داخل کیا جنبی نے یا بے وضو نے اپنا ہاتھ حوض کے حمام کے حوض میں، حمام کے حوض میں پیالہ طلب کرنے کے لیے، اور نہیں ہے اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ،
تو نجس ہو جائے گا حوض کا پانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اگر نجاست کی کیا ہو تو پھر تو بطری کیا اللہ. ہاں اور اگر داخل کیا جنبی نے یا بے وضو نے اپنا ہاتھ حمام کے حوض میں پیالہ طلب کرنے کے لیے اور نہیں ہے اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ تو نجس ہو جائے گا حوض کا پانی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وَعِندَهُمَا صاحبین کے نزدیک پانی طاہر ہے اور مطہر ہے. پانی لہذا پانی خراب سمجھی گل. اس لیے کہ یہ پانی جو اس نے پیالہ طلب کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے اس ہاتھ ڈالنے سے صاحبین کے نزدیک پانی مستعمل نہیں ہوا. صاحبین کے نزدیک وجہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مستعمل نہیں ہوا اس لیے کہ حدث نہیں ساکت ہوتی اس کے ساتھ بوجہ عدم صوب کے اور وہ شرط ہے ان کے نزدیک عضو کی طہارت میں. آپ کے نزدیک پانی عضو کے اوپر ڈالا جائے بات سمجھیے صوب اوپر ڈالا جائے وہ پانی عضو کے ساتھ لگ کر جب نیچے گرتا ہے تو یہ مستعمل ہوتا ہے. تو یہاں صوب نہیں ہے کہ ہے پایا گل سمجھی جی. یہ ذرا بڑا کم دا مسئلہ ہے سمجھنے والا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے کہ پانی عضو پر ڈالا جائے صوب ہو پھر وہ پانی عضو سے لگ کر نیچے گرے تو یہ مستعمل ہوتا ہے. اگر ہاتھ پانی میں ڈالا جائے تو یہ پانی مستعمل کن کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس لیے کہ حدث اگرچہ زائل ہو گئی ہے لیکن بے زوال حدث کے زوال کے ساتھ پانی مستعمل نہیں ہوتا جب تک بندہ قربت کی نیت نہ کرے. جب تک بندہ یعنی نیت نہ کرے. نیت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے ہاتھ دھونے کی نیت کرے وضو کرنے کی نیت کرے غسل کرنے کی نیت کرے یعنی شریعت کا حکم مان کر وہ کام کرے تو اب پانی مستعمل ہوگا. سمجھ آئیے. لہذا اگر بغیر نیت کے اس نے وضو کر لی ہے تو امام محمد صاحب کے نزدیک یہ پانی مستعمل نہیں ہے. بات سمجھی کہ کوئی نہیں ایویں نار وچ ٹبی چھوٹے حوض وچ بندے ٹبی مار دیتی تو باہر نکل آئے تو امام ابو یوسف صاحب کے نزدیک یہ مستعمل کیونکہ صاب نہیں پایا گیا. بات سمجھیے. اور امام صاحب کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے زوال حدث کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو زوال حدث نیت کریں یا نہ کریں پانی اوپر ڈالیں یا ہاتھ پانی میں ڈالیں چاروں صورتی ہر صورت میں زوال حدث ہو گئے. ہاتھ دھوتا گیا کہ کوئی نہیں مقصد یہ مطلب ہے زوال حدث. امام صاحب کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے صوب کے ساتھ. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قربت کی نیت کریں تو تب یعنی وضو استنجے کی وضو کی غسل کی ہاتھ دھونے کی نیت کریں تو تب. تو یہ جو اس نے ہاتھ ڈالا ہے یہ اس نے پیالہ تلاش کرنے کے لیے چونکہ حدث زائل ہو گئی ہے اس لیے امام صاحب کے نزدیک چونکہ قربت کی نیت نہیں امام محمد صاحب کے نزدیک چونکہ صواب نہیں لہذا صاحبین کے نزدیک یہ پانی کیا ہے؟ طاہر مطہر. اسے اتنے تسی بالٹی نو قیاس کر سکتے ہو. گل سمجھیے. مثلا نہون والے بندے نے انگل پا کے چیک کیتا بھی تتا ہے کہ نہیں جی تو امام صاحب دے نزدیک تے
لیکن صاحبین دے نزدیک مستعمل نہیں ہے. علامہ سیات انشاءاللہ تعالی حاضر والمذکور فی الفتاوی. دھیان کریں، بے شک داخل کرنا جنبی کا یا محدث کا اپنے ہاتھ کو برتن میں چلو بھرنے کے لیے یا بچوں لوٹا اٹھانے کے لیے، ڈبہ شبہ ڈگے اٹھانے کے لیے، تو نہیں ہوتا وہ پانی مستعمل بوجہ ضرورت کے. فتاوے کے اندر صرف اینی عبارت ہے، کیڑی کہ انا ادخال الجنوب او المحدث یادہ فی الاناء للاغتراف او لرفع القوز. اغتراف دا مطلب ہوندا ہے کہ چلو بھریا تاکہ باہر ہاتھ دھوواں، اے جڑا چلو ہے تے یا انہیں ہاتھ پایا وچوں کی کڈنے واسطے، لوٹا کڈنے واسطے. تو یہ جو پانی ہے مستعمل نہیں ہوتا بوجہ مجبوری کے. یہ فتاوے کے اندر یہ مسئلہ لکھ کر آگے اختلاف ذکر نہیں کیا، آگے صاحبین کے نزدیک مستعمل نہیں ہوا اور امام صاحب کے نزدیک ہو گئے. علامہ علوی فرماتے ہیں واہ والاصح، اصح یہی ہے، اصح گل سمجھیے، اصح یہی ہے. اے ذرا مسئلہ پلے بننا جی کم دا جی بارش شریعت لکھا میں 9 نال لاؤ تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے جی. سمجھا دی پی جی اے مسئلہ جی کہ بھی کی سمجھا جے کہ اگر اس نے چلو بھریا یا وچ ڈبہ ڈگے تو انہوں کڈنے واسطے وچ ہاتھ پایا، اے پانی مستعمل صح یہی ہے جی. کل سمجھیے اے شاباش. مطلب ہے کہ اس نے جنا ہاتھ ڈالا ہے چلو بھرنے کے لیے یا اس نے رفع کوز کے لیے ہاتھ ڈالا ہے تو لا یسیر مستعملا للضرورت ہے. گل سمجھیا. اور یہاں اختلاف کا ذکر نہیں کیا کہ بھی اس میں سب متفق ہیں کہ نہیں، لہذا واہ والا صح و صح یہی ہے. اگے جی ولو ادخل الکفار من کر لے نا، من کرتے نا. اور صاحبین کے نزدیک پانی طاہر مطہر ہے. اور صاحبین کے نزدیک پانی طاہر مطہر ہے. اور صاحبین کے نزدیک پانی طاہر مطہر ہے جی. ولو ادخل الكفار او الصبيان ايديهم لا يتنجس اذا لم يكن على ناصب کون ہے؟ ايديهم لا يتنجس اذا لم يكن على ايديهم نجاسة حقيقية. بس مسئلہ جی دھیان کرو جی. اگر داخل کر دیا کافروں نے یا بچوں نے، بچے مسلمانہ دے یا کافرہ دے، داخل کیا کفار نے یا داخل کر دیا بچوں نے اپنے ہاتھوں کو کس میں، تو پانی نجس نہیں ہوگا جب کہ نہ ہو ان کے ہاتھوں پر نجاست حقیقیہ. اگر کافروں یا بچوں کے ہاتھوں پر نجاست پانی نجس نہیں ہوگا، یعنی پانی ٹھیک ہے، یعنی پانی ٹھیک ہے. گل سمجھیا؟ ذرا شرح سمجھی. کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے بچوں کے بارے میں تو مسلم ہے، یہ مسئلہ کہ بچے اگر ہاتھ ڈال دیں ہاتھ پر نجاست نہیں لگی ہوئی تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ لأنہم، اس لیے کہ بچے نہیں ہے ان پر حدث پس زیل ہو. سمجھے یا؟ اور نہ ہی نیت کیا انہوں نے وضو کی، کیونکہ ابھی مکلف نہیں ہے. ابھی یہ بالٹی رکھی نہان واسطے تو وچ جا کے بچے ہاتھ مار دیتا ہے تو بندہ انہوں چھک تھپڑ مارے مگر میرا پانی خراب کہتے ہویا کہ کوئی نہیں ہویا جی؟ نہیں ہے جی. سمجھ جی اے مقصد ہے. یا گرم پانی ہے تو انہیں بچ ہاتھ مار دیتا ہے تو پانی خراب نہیں ہے. دھیان کرے ذرا. تو بچوں کے بارے میں تو یہ مسلم ہے، گل سمجھیا، چونکہ مکلف نہیں ہے لہذا ان کے ہاتھوں پر حدث ہے ہی نہیں ہے. حدث کدوں شروع ہونی ہے؟ جب بالغ ہونا ہے. بالغ تو پہلے حدث ہی کوئی نہیں. بہرحال کفار کے بارے میں یہ غیر مسلم ہے اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے جو پہلے گزر گیا امام صاحب کے نزدیک. کیا کہ اس لیے کہ کافر زیل ہو گئی
ان سے حدث. گل سمجھی کہ نہیں؟ کافر اگر پانی میں ہاتھ ڈالے تو حدث زائل ہوئی ہے. اب اس پر ایک مسئلہ سمجھیں. کافر نے غسل کیا حالت کفر میں، جی ویسے مسلمان کرتے ہیں پہلے غسل کراؤ. کافر نے غسل کیا یا کافر نے وضو کیا پھر وہ اسلام لے آیا تو اس کو غسل اور وضو کا اعادہ لازم نہیں ہے. اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ غسل اس کا ٹھیک ہے جی. اس لیے ٹھیک ہے کہ اب اس سے ازالہ حدث مانیں گے. تو اگر ازالہ حدث نہیں ہوا تو وہ پہلا غسل وضو ٹھیک کیسے ہوا؟ بات سمجھیے. باقی رہے گی نیت اور عدم نیت، یہ تو برابر ہے کیونکہ وضو نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. کل سمجھیے. فلا فرق بینہ، امام صاحب کے نزدیک فرق نہیں ہے کافر میں اور مسلمان کے درمیان اس حکم میں کہ بھئی وضو بھئی جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے وہ نیت کرے تو وضو ہو جائے گا، کافر کرے گا تو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں تو نیت شرط ہے ہی نہیں. اے مطلب ہے. گل سمجھیے. تو یہ بھی کافروں کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں بنتا جی ہیں. ہاں ممکن ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے ابھی کون سا ولو ادخلا والا، اس کو معطوف کر دیں وَعِنْدَهُمَا الْمَاءُ طَاهِرٌ، تو اب ٹھیک ہے کیونکہ صاحبین کے نزدیک چونکہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے، نہ سب پایا گیا ہے نہ قربت کی نیت ہے. نیت جو ہے وہ اسلام کے بعد شروع ہوگی اور سب ہے نہیں ہے جی، اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو لہذا وَعِنْدَهُمَا. گل سمجھیا. وَعِنْدَهُمَا لَوْ أَدْخَلَا إِلَىٰ آخِرِهِ. اور اس وقت پس حکم مسلم ہے کفار کے بارے میں بھی. گل سمجھیا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کافر اور مسلم کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ ایک سوال ہے اس جزی پر سمجھائیے. لہذا اگر صاحب امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ بنائیں تو بچوں کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ حدث نہیں ہے، لیکن کفار کے بارے میں یہ ہے کہ ازالہ حدث ہو گیا ہے. جب ازالہ حدث ہوا ہے تو پانی مستعمل کیوں نہیں ہوگا جی؟ تو صاحبین کے نزدیک مستعمل نہیں ہوا ہے جی. یعنی یہ اس پر سوال ہو سکتا ہے اس مسئلے کا. باقی مسئلہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اور اگر داخل کیا کفار نے یا بچوں نے اپنے ہاتھوں کو تو نہیں نجس ہوگا جب کہ نہ ہو ان کے ہاتھوں پر نجاست حقیقیہ. اور اگر داخل کیا کفار نے یا بچوں نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں تو نہیں نجس ہوگا پانی جبکہ نہ ہو ان کے ہاتھوں پر نجاست حقیقیہ. اور اگر داخل کیا کفار نے یا بچوں نے اپنے ہاتھوں کو تو نہیں نجس ہوگا پانی جبکہ نہ ہو ان کے ہاتھوں پر نجاست حقیقیہ. ولو ادخل الصبی یدہ فی الاناء لا یتودع به استحسانا ولو تودع به جازا. مسئلہ سمجھے جی دھیان نہ تاکہ پچھلے مسئلے نہ ٹکرا نہ جائے. اگر داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ پانی میں اور معلوم ہے یہ بات کہ بچے کا ہاتھ پاک ہے، بائیں طور کے بچے کے ساتھ وہ ہے جو بچے کی حفاظت کرتا ہے. کل سمجھیے آپ. تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ بالکل. اور اگر معلوم ہے یہ بات کہ بچے کے ہاتھ میں نجاست ہے تو وضو جائز نہیں بالکل. اور اگر حاصل ہے شک پتہ نہیں بچے دا ہاتھ پاک سی کہ پلیت سی، اب یہ اگلا مسئلہ ہے متن والا جی. گل سمجھیا کہ نہ وضو کرے اس پانی کے ساتھ استحسانن کی باوجہ بچنے کے اور احتیاط کے. سمجھائیے شاید بچے دے ہاتھ نال گندگی لگی ہوئے. اور اگر وضو کر لیا بندے نے اس پانی کے ساتھ جس میں بچے نے ہاتھ ڈالا ہے، جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہاتھ پاک ہے کہ پلیت ہے، تو جائز ہے وضو. اس لیے کہ پانی شک کے ساتھ نجس نہیں ہوتا. پہلے تو یقین ہے نا کہ پاک ہے تے بچے ہاتھ پائے، ہاتھ پانے نال مستعمل نہیں ہوندا، شاید ہاتھ نال کوئی شک ہے، اس لیے لہذا شک کے ساتھ وہ نجس نہیں ہوتا جی.
لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے اس کے غیر کے ساتھ بوجہ احتمال کے، لیکن اگر وضو کر لیا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بات سمجھیے، اے مطلب ہے جی۔ باقی بچیاں دا پتہ ہوندا ہے نا اپنے دا، بچے ہن ایک جڑا نا 2-3 سال دا وہ تو ٹھیک ہے، تو ہن جڑا دوسری تیسری چوتھی پنجویں پڑھدا وہ تو بچے سیانے نے نا، وہ تو ایڈے گندے نہیں نبی گندگی ہاتھ مارتے رہندے نے، سمجھ آتی پئی، خاص کر کے جڑے شہراں چ نے جی کو کرائیں تو کوئی گٹراں چ ہاتھ نہیں رکھیا عرب کدوں نا جی، تے اے وے کہ اکثر احتمال کی ہے بے ود تو ود پیشاب ہی کرتے ہیں نا، تو آپ استنجا کرتے ہیں، اٹھ کے ہاتھ دھوندے نے صابن نال، برس کھایا جاتا ہے جی، اور ہاتھاں نال کی ملیا ہونا جی، گل سمجھی، اور اصا گھر کو تو کوئی شراب دے مٹکے رکھنے کے بچے ہاتھ دھوپتے نہیں دینا جی، تو مقصد یہ کہ بچوں دے اپنے گھر دے بچوں دے حالات پتہ ہوندے نے جی، تے لہذا بھی اکثر ہاتھ کے ہوندے نے انہاں دے پاک ہوندے، گل سمجھیو، تو لیکن مستحب یہ ہے بھی دوسرے وضو پانی سے وضو کر لے، کما فی سؤر الجلالہ، جلالہ اس ککڑی نو آندے نے جیڑی گندگیاں چنجا مار دی ہے، اس گاں نو آندے نے جیڑی گند کھاندی ہے، گل سمجھیے، یہ گاواں اج کل گند کھان لگ پئی نے جی، ڈنگر چرانے گند کھاندی نا اج کل گاواں جی، ہیں جی اج ہن کھان لگ پئی نے جی، تے ککڑیاں تے سارا دن روڑیاں فرولدیاں نے جی، اونوں آندے نے جلالہ، تے اون دی چونج عموماً کی ہوندی ہے، وہ گند نال بھری ہوندی ہے، تے اس واسطے اوتھے بھی یہ وے کہ بھئی بے احتیاط ہے وے کہ کی کرو، ہاں ہاں بھائی مانا کر، اور اگر داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ برتن میں، اگوں جڑا متن چاہے پہ وہ مطلق نے اشارہ نال جوڑ کے تیسری صورت ہے، سندا پہ ہے تو نہ وضو کرے، اور بچہ اور دوجا بالغ جڑا ہے اس پانی کے ساتھ استحساناً، اور اگر وضو کر لیا اس پانی کے ساتھ تو جائز ہے، شاباش شاباش ذرا، اور اگر داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ برتن میں تو نہ وضو کرے اس کے ساتھ استحساناً، اور اگر وضو کر لیا اس پانی کے ساتھ تو جائز ہے، اور اگر داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ پانی میں برتن میں تو نہ وضو کرے اس کے ساتھ استحساناً، کون بچہ؟ نہیں، اچھا، اور اگر وضو کر لیا اس پانی کے ساتھ تو جائز ہے، آگے جی، حوض الحمام اذا تنجس یطہر اذا خرج، طہارا یا طہارو، یطہر اذا خرج مثل ما کان فیہ مرۃ واحدۃ۔ چلو جی، مسئلہ جی، حمام کا حوض جب نجس ہو گیا جس صورت سے بھی تو پاک ہو جائے گا جب کہ نکل جائے مثل اس پانی کے جو تھا اس میں ایک مرتبہ، پچھو پانی چھوڑو تے جنہاں دے وچ پانی ہے مثال طور تے 5 بالٹیاں، اگوں 5 بالٹیاں پانی نکل جائے تے پاک ہو گیا، کی ہو گیا؟ پاک ہو گیا، پلے پئیے، مطلب ہے شریعت جو کچھ آکھے نا یہ حلت حرمت شریعت نے بنائی ہے، عقل نے نہیں بنائی، ہن جس لئے پانی نپاک کے پانی تے او جڑیاں کندھاں نے وہ بھی تے نپاک ہو یا کہ کوئی نہیں ہیں، لیکن جس وقت پچھو پانی پیا تے او پانی نکل گیا تے شریعت کہندی ہے کندھاں بھی پاک، عرش پاک، انہوں برش لے کے یا بھی او تیسی لے کے سیمٹ پٹ کے تے نواں سیمٹ نہیں کرنا ہوتے جی، گل سمجھیے، ایویں خوہ دے مسئلے اگوں ہون گے بھی جس لئے خوہ نپاک ہو جائے تو تسی پہلا ڈول کڈیا پانی گندے والا تے سائڈاں تے پانی ڈلدا آ رہا ہے تے جس لئے لوٹے پورے ہون گے تے رسی بھی پاک تے لوٹا بھی پاک تے کندھاں بھی پاک تے عرش پاک، شریعت کہندی بھی ہو گئے اسا من لینا، بس اینی گل جی، گل سمجھی، چلو جی، حمام کا حوض جب نجس ہو جائے تو پاک ہو جائے گا، تو نکل جائے مثل اس پانی کے جو تھا حوض میں ایک مرتبہ، یعنی نکل جائے ایک مرتبہ، ہاں بشابہ،
حمام کا حوض جب نجس ہو جائے تو پاک ہو جائے گا جب نکل جائے پانی مثل اس کے جو تھا اس میں 1 مرتبہ. حمام کا حوض جب نجس ہو جائے تو پاک ہو جائے گا جب نکل جائے پانی مثل اس کے جو تھا اس میں 1 مرتبہ. گل سمجھی؟ وتقدم الکلام فی مثلی، او 3 واری دا قول بھی ہے تے مطلقاً داخل ہونے نال بھی پاک ہے. واہو الحوض الصغیر، پیچھے مسئلہ ہے صغیر کہا چکا ہے کہ نہیں؟ دھیان کریں، یہ تو ہے کتاب کی جزی، اور وہ شے جس کو اختیار کیا ابو جعفر ہندوانی اور صدر الشہید نے، وہ یہ ہے کہ پاک ہو جائے گا حمام کا حوض صرف پانی کے داخل ہونے کے ساتھ سوراخوں سے اور جاری ہونے کے ساتھ حوض سے. پچھوں پینا شروع ہو گیا، اگوں نکلنا شروع ہو گیا، تے بچلا پانی سارا پاک. سمجھ آئی یا؟ اوبل مختار و مختار یہی ہے، مختار یہی ہے، فتویٰ اس پر ہے. لعدم تیقن بقائے نجاست فیہ بسیرورتہ جاریا، بے 2 وجہ. ایک تو یہ کہ بے نجاست باقی ہے اور یقین کو نہیں ٹوریا ہو سکتا، پہلی سٹے نکل گئی ہوئے. دوسرا ہے کہ پانی جاری ہو گئے تو جاری نجس نہیں ہوتا. جی کل سمجھی یا؟ شاباش آگے جی. ولو ادخل المتودی رأسه في الإناء بنية المسح أو خفيه فيه بنيته يجوز المسح بالاتفاق، ولكن لا يصير الماء مستعملا عند ابی یوسف رحمہ اللہ. چلو جی. اگر داخل کر دیا متودی نے اپنا سر برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، سمجھ آئیے، وضو کردہ پیسے بالٹی ہاتھ ہو کے بچوں بک پا کے باہر وضو کر رہے ہیں، جس لئے مسح دی واری آئی تو پورا سر بالٹی جو ڈوب دیتا جی. کی ہو جائے؟ بے نیت المسح، مسح ہو جائے. اور غسل ہو گیا، مسح تو پتہ نہیں کیا اللہ ہو گیا. یا داخل کر دیا اس نے اپنے دونوں موضع پانی میں برتن میں بے نیت المسح، موضعات مسح کرنا ہے. اب باب کو آ رہے او فصل فی المسح الخفین، سمجھ آئی؟ تو انہیں موضعات مسح کرنے دی بجائے پیر چک کے بالٹی بچ پا دیتا موضع والا، پھر دوجا پا دیتا. تو نیت کے کی تھی؟ آیا بھی یہ مسح ہوا ہے کہ نہیں اور یہ پانی مستعمل ہوا کہ نہیں. تو جائز ہے مسح بالاتفاق، مسح ہو گئے، مسح ہو گئے. اور مشہور ام محمد یہ ہے کہ مسح جائز نہیں ہے. کل سمجھیے، لیکن امام صاحب کا اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسح ہو گئے. لیکن نہیں ہوا پانی مستعمل عند ابی یوسف، عند ابی یوسف یہ پانی مستعمل اس لیے کہ محض ہوتا ہے پانی مستعمل اسالے کے ساتھ، اوپر سے بہانے کے ساتھ، اور مسح حاصل ہوا ہوتا ہے پانی کے ساتھ لگنے کے ساتھ. کل سمجھیا؟ لِأَنَّهُ اس لیے کہ محض پکڑتا ہے حکم استعمال کا جب ذیل ہو عضو سے، اور وہ جو مصاب ہوتا ہے وہ عضو سے ذیل نہیں ہوتا، وہ تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے جو ساتھ لگ گیا ہے. گل سمجھیا؟ لہذا یہ پانی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مستعمل نہیں. اچھا، امام محمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ مسح جائز نہیں ہے، ان کی توجیہ بیان کی بزرگوں نے بھی کیوں جائز نہیں. وَوَجَّهُ قَوْلَ محمد رحمہ اللہ، مسح جائز نہیں اور پانی مستعمل ہو گیا ہے بائیں طور کے پانی صرف بے مجرد نیت القربت عند الملاقات قبل حصول المسح سارا مستعمل، اس لیے کہ چونکہ اس نے جب سر ڈالا نا پانی میں، سمجھ آئیا، تے پاویں جنہ تیزی نال بھی سر پائے پہلوں آ تھان لگنی پانی نال کہ کوئی نہیں اس لیے سر پانا ہے یا اے لگنی، تو جیڑی وہ تھان لگی نا فوراً تے قربت دی نیت ہے کہ کوئی نہیں، مسح دی نیت ہے نا، او لگدیاں نال پانی سارا مستعمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجے پورا مسح حاصل ہی نہیں ہوا تو پانی، اس لیے مسح جائز نہیں ہے. مسح ویسیر الماء مستعملا
بائیں طور کے پانی صرف بے مجرد نیت القربت عند الملاقات قبل حصول المسح سارا مستعمل، لہذا فلم یجزے ہو، یہ مسح کا ٹھیک نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ ہوا غیر ظاہر۔ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کیا کہ یہ مسح پانی مستعمل نہیں ہوگا، تو لہذا وضو کر دیا کسی بندے سر پانی بالٹی وچ ڈوب دیتا ہے تے مسا ہو گئے، تے پیراں دے موزیاں دا مسا کرن دے بجائے پیر اس نے بالٹی چ پا دیتے نے تے مسا بھی ہو گیا، تو پانی مستعمل نہیں ہویا۔ فتویٰ کس تے وے؟ شاباش سے۔ اور اگر داخل کر دیا متودی نے اپنا سر برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، داخل کر دی اس نے اپنے موضع برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، فی ہے برتن میں بے نیتی ہی بے نیت المسح، تو جائز ہے مسح بالاتفاق۔ بالاتفاق کا مطلب تو یہ ہے کہ تینوں بزرگوں کے نزدیک ہو گئے، لیکن اس فرماتے ہیں کہ مشہور امام محمد صاحب سے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے مسح، اور لیکن نہیں ہوگا پانی مستعمل عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ چلو جی۔ اور اگر داخل کر دیا متودی نے اپنا سر برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، یا داخل کر دیا اپنے موزوں کو خفت خفین، اپنے موزوں کو پانی میں، یا داخل کیا اپنے موزوں کو پانی میں مسح کی نیت کے ساتھ، تو جائز ہے مسح بالاتفاق، اور لیکن نہیں ہوگا پانی مستعمل عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ چل میں۔ اور اگر داخل کیا متودی نے اپنے سر کو، داخل کر دیا متودی نے اپنے سر کو برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، یا داخل کر دیا متودی نے اپنے موزوں کو برتن میں مسح کی نیت کے ساتھ، تو جائز ہے مسح بالاتفاق، اور لیکن نہیں ہوگا پانی مستعمل عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔